بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ ابھی عظمہ بخاری کے بیان کی گرد بیٹھی نہیں۔ نواز شریف پر جو سرجیکل سٹرائک عظمہ بخاری نے کی تھی، ابھی اس کی دھول ہوا میں موجود ہے کہ ایک اور بیان سامنے آ گیا ہے، اور اس مرتبہ یہ بیان سامنے آیا ہے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا۔ ایاز صادق صاحب فرماتے ہیں کہ جنگ میں ہدایات نواز شریف کی تھیں، یعنی وہ بھی ڈٹ گئے ہیں اس بات پہ، اور وہ بھی اس بات پر مصر ہیں کہ بھائی یہ جنگ جو لڑی گئی ہے اس کی پر تو ہدایات تو نواز شریف نہیں دی، اور نون لیگ اپنا کریڈٹ ہر حال میں لینا چاہتی ہے، باوجود اس کے کہ شہباز شریف صاحب کہہ چکے ہیں کہ جنگ کا سارا پلان جناب سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کا تھا۔ یہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں شہباز شریف، لیکن اس کے باوجود نون لیگ کے کچھ لوگ مصر ہیں اس بات پہ کہ نہیں، یہ تو نواز شریف کا پلان تھا، نواز شریف نے ڈیزائن کیا تھا، نواز شریف نے ہدایات دی تھی۔ بھائی کس قسم کی نواز شریف ہدایات دے رہے تھے؟ کیا دے رہے تھے کہ کہاں کہاں پر میزائل پھینکنا ہے، کہاں کہاں پر حملہ کرنا ہے، کس کس طرح سے جواب دینا ہے، رافیل کو گرانے کے لیے کون سا طیارہ ہوا میں بلند کرو، اس کی فریکوینسی کیا رکھو، کون سا سسٹم کب جیم کرنا ہے، کب سائبر اٹیک کرنا ہے، کیا بتا رہے تھے نواز شریف صاحب؟ نواز شریف یہ کہہ رہے تھے کہ کس پائلٹ کے پاس زیادہ سکل ہے اس کو ہوا میں بھیجو، یہاں پر معراج کو پیچھے رکھو، JF-17 کو آگے رکھو، J-10 کو سینٹر میں رکھو۔ یہ کیا پلان تھا نواز شریف صاحب کا؟ کون سا مشن انہوں نے ڈیزائن کیا تھا یہ نہیں بتایا جا رہا۔ لیکن بہرحال ایسا لگتا ہے کہ ابھی جو کچھ میاں صاحب کے ساتھ ہو گیا ہے عظمہ بخاری کے بیان کے بعد، اس سے نون لیگ کی تسلی نہیں ہوئی، اور نون لیگ اس بات پر ابھی تہیہ کیے ہوئے ہے کہ اس معاملے کو آگے لے کر جانا ہے اور ثابت کر کے ہی چھوڑنا ہے کہ نواز شریف صاحب ہی لیڈ کر رہے تھے، وہی ہدایات دے رہے تھے، اور انہی کی ہدایات کے نتیجے میں یہ جنگ پاکستان بھارت سے جیتا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو انہوں نے طے کر لیا۔ اور بڑی ایک مزے کی ٹویٹ ویسے یسار رانا صاحب نے کی، میں ان کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ چین نے پاکستان سے ٹیکنالوجی مانگ لی ہے، اور بلکہ ایگزیکٹ الفاظ میں اگر آپ کو ان کے بتاؤں تو اس میں انہوں نے کہا کہ چین نے پاکستان سے رابطہ کیا ہے اور وہ ٹیکنالوجی مانگ لی ہے جس میں بندہ خاموش رہتا ہے اور دوسرا ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ عرفان صدیقی نے کہا تھا نا کہ نواز شریف کے بھلے ہی ان کی لب نہیں ہلے، ہونٹ ان کے نہیں ہلے، لیکن بھارت کے در و دیوار ہل گئے۔ تو وہ ایسا کیسے ہوتا ہے؟ اس کے لیے وہ کہتے ہیں چین نے پاکستان سے رابطہ کر کے ٹیکنالوجی مانگ لی ہے۔ تو بہرحال مذاق بنا ہوا ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں ان دعووں کا، لیکن یہ دعوے رک نہیں رہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب خود ان کو ویلکم کر رہے ہیں، ان کو پسند کر رہے ہیں، کہ اور یہ دعوے سامنے آ رہے ہیں؟ تو اب اسپیکر قومی اسمبلی کا یہ دعویٰ کرنا کہ نواز شریف صاحب ہی ہدایات دے رہے تھے، تو یہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی نواز شریف کی مشکل یہ آسان ہونے دینا نہیں چاہتے، اور چاہتے ہیں کہ اور میمز بنے، یہ کہانی اور آگے چلے۔ پتہ نہیں مزہ آ رہا ہے نواز شریف صاحب کو شاید، یا نون والوں کو، کہ بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، تو اس طرح کی کہانی چل رہی ہے۔ لیکن چلیے ذرا کچھ خبروں کی طرف آ جاتے ہیں، اور ایک خبر اس میں یہ ہے کہ بلاول صاحب بھارتی پروپیگنڈے کے جواب میں عالمی سفارتی مہم کے لیے بھارت کو جو ہے وہ بلاول صاحب کو قیادت دی گئی ہے۔ اعلیٰ سطحی وفد کی ایک اعلیٰ سطحی وفد تشکیل دیا گیا، اور اس کی بلاول صاحب قیادت کریں گے، اور وہ یورپ جائے گا اور مختلف ملکوں میں جا کر بھارتی پروپیگنڈے کا جواب دے گا، پاکستان کا نیریٹو بلند کرے گا، پاکستان کا نیریٹو لے کر جائے گا۔ سبحان اللہ! یعنی حکومت کے کیا کہنے ہیں کہ چنا انہوں نے کس کو ہے؟ بلاول صاحب کو۔ اور پوری دنیا ابھی یہ کہہ رہی تھی کہ بھائی خاص طور پر بھارت میں یہ بات ہو رہی تھی، اور بھارت میں بلاول کا تو بہت مذاق اڑایا گیا، ان کے انداز گفتگو کا، ان کی وہ دھمکیاں جو انہوں نے بھارت کو دیں۔ مثلا کس بات کو سب سے زیادہ بھارت میں ڈسکس کیا گیا بلاول کی، وہ ذرا یہ دیکھ لیں پہلے۔ کون رات کے اندھیرے میں حملے کرتے ہیں؟ چور رات کے اندھیرے میں حملے کرتے ہیں، بزدل رات کے اندھیرے میں حملے کرتے ہیں۔ اگر ان میں ہمت ہوتا تو وہ دن میں آ کے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تو خیر ویسے بات بھی کمزور ہے کہ دشمن پہ کوئی پابندی تو نہیں ہوتی کہ اس نے رات میں حملہ کرنا ہے یا دن میں کرنا ہے، جنگیں رات کو بھی ہوتی ہیں، اس لیے تو آپ نے اپنا ڈیٹرنس تیار کیا ہوا ہے، اپنا دفاعی نظام پورا بنایا ہوا ہے رات میں لڑنے کے لیے۔ آپ کو پتا ہے کہ رات میں حملہ ہو سکتا ہے اور رات میں جنگیں ہوتی ہیں، بہت ساری پاکستان کی فورسز بھی سٹرائک کرتی ہوں گی،
دہشت گردوں کے اوپر اور رات میں پلان کرتی ہوں گی. اگر دن میں سوٹ نہیں کر رہا تو مقصد تو کامیابی ہوتا ہے. آپ نے اپنے مشن کو کامیاب کرنا ہوتا ہے, دن میں کریں یا رات میں کریں. تو ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ان کا پوائنٹ آف ویو میں تو انہوں نے جنگ پاکستان سے جیتنے کی کوشش کی ہوگی. تو یہ ایک عجیب سی کمزور سی بات ہے جس پر بلاول صاحب کلیپ لے رہے تھے, اور اسی وجہ سے ان کا بہت مذاق بھی بنایا گیا. بھائی ایک ملک نے آپ کے اوپر حملہ کیا, آپ کے 6 شہروں کو نشانہ بنایا, تو یہ ڈیر کیا اس نے. وہ الگ بات ہے کہ اس کو منہ کی کھانا پڑی, ایک الگ بات ہے, لیکن بہرحال اس کو آپ بزدلی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ ایک علیحدہ سوال ہے. تو بلاول صاحب کا یہ کمزور سا جو جملہ تھا اس پر بڑا کہ جی ہو یہ کمزور تھے, بزدل تھے, انہوں نے رات کو حملہ کیا, بہادر ہوتے تو دن میں حملہ کرتے. یہ کیا بات ہوئی؟ تو بلاول صاحب کو بنا کے بھیج دیا گیا ہے, بنا دیا گیا, اور وہ بڑا خوش ہو کر انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ بھائی مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے اور میں یہ ذمہ داری اب سر انجام دوں گا اور میں پاکستان کی خدمت کروں گا. تو بلاول سے توقع رکھنا کہ وہ پاکستان, اگرچہ وہ وزیر خارجہ رہے ہیں پاکستان کے پہلے, ابھی جو پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی اس میں وزیر خارجہ رہے تھے, لیکن موجودہ حالات میں یہ کام بہت سنجیدہ لوگوں کو اور اس کام میں مہارت رکھنے والے لوگوں کو دیے جانے کی ضرورت تھی. ایسا لگ رہا ہے بس ایک ٹوٹل پورا کر رہے ہیں, ایک رسم نبھا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو جی ایک گھومو پھرو مہم ہے, اس گھومو پھرو مہم میں آپ بھی ذرا ہو کر آ جائیں. ایک چیز بڑی اس وقت زیر بحث ہے اور وہ ہے ڈاکٹر موہت پیرزادہ کا ایک ویلاگ, جس میں انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں. مثلا اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان نے جب پاکستان شکست کھا رہا تھا یا پاکستان کو مار پڑ رہی تھی تو پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہہ کر سیز فائر کرایا. یعنی پاکستان, ریاست پاکستان کا موقف یہ ہے کہ انڈیا نے درخواست کی تھی سیز فائر کی, پاکستان نے نہیں کی, لیکن موہت پیرزادہ صاحب نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے پاکستان نے سیز فائر کرایا. دوسرا انہوں نے کہا کہ بھارت کی اسٹرائک جو ہے وہ بہت پریسائز تھی, لیکن پاکستان کی اسٹرائکس اتنی پریسائز نہیں تھی, اور بھارت نے جو اسٹرائکس کی وہ بڑی ڈیمیجنگ تھی, اس نے بہت نقصان کیا پاکستان کا, لیکن پاکستان نے جو اسٹرائک کی اس سے بھارت کا کوئی خاص نقصان نہیں ہوا. یہ ان کا موقف ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اصل کہانی کچھ اور ہے اور ہمیں کچھ اور کہانی سنائی جا رہی ہے. اصل کہانی کچھ اور ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ جیتے نہیں ہیں, بس ہم جنگ کے جیتنے کا دعویٰ کر رہے ہیں. پاکستان جنگ نہیں جیتا بھارت سے, یا پاکستان کو برتری, چلیں جیت ہار تو یہ اس طرح کی جنگ نہیں تھی, لیکن پاکستان کو برتری حاصل ہے. پاکستان تو یہ دعویٰ کر رہا ہے نا پاکستان کو برتری حاصل ہوئی ہے, لیکن موہت پیرزادہ اس سے اتفاق نہیں کرتے. پھر انہوں نے کہا کہ اٹ واز اے ہیوج کرائسس فار پاکستان, اٹ واز اے ہیوج کرائسس فار پاکستان, جس سے ٹرمپ نے پاکستان کو بیل آؤٹ کیا. یعنی پاکستان پھنس گیا تھا, پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا کرائسس پیدا ہو گیا تھا, لیکن ٹرمپ نے اس بڑے کرائسس سے پاکستان کو, ٹرمپ نے جو ہے وہ اس کرائسس سے پاکستان کو نکالا. یہ ڈاکٹر موہت پیرزادہ کا لب لباب ہے ان کے ویلاگ کا جو انہوں نے کیا, جو پاکستان میں تو ڈسکس ہو ہی رہا ہے لیکن بھارت میں بہت ڈسکس ہو رہا ہے. اور برکھا دت جیسے صحافی اور دیگر وہ لوگ جو خود اپنی حکومت پہ بھی کرٹیسزم کر رہے تھے, وہ موہت پیرزادہ کا یہ ویلاگ شیئر کر رہے ہیں, اس سے کلپس نکال رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایک پاکستانی سینئر جرنلسٹ خود تسلیم کر رہا ہے کہ پاکستان کو زیادہ مار پڑی ہے, پاکستان پھنس گیا تھا اور بھارت کے زیادہ پریسائز تھے حملے, پاکستان کے حملے اتنے پریسائز نہیں تھے. اچھا, اب موہت پیرزادہ صاحب نے اس بات کا ذکر نہیں کیا حیران کن طور پہ کہ بھائی جو بنیادی سوال چند پیدا ہوتے ہیں کہ کیا بھارت کے رافیل گرائے گئے یا نہیں گرائے گئے, کیا بھارت کے رافیل کو گرانا پاکستان کے لیے مشکل تھا یا نہیں تھا. یعنی پاکستان کو 6-0 کی برتری, یا کچھ لوگوں کے خیال میں 7-0 جو ہے وہ اس سے پاکستان نے یہ طیاروں والا مارکا جیتا, کیا یہ غلط ہے یا درست ہے؟ ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات ہے, دشمن بھی اتنا کمزور تو نہیں ہوتا, اس نے بھی میزائل پھینکے, اس کے میزائل بھی آ کے پاکستان میں ٹارگٹ پہ لگے ہیں, بالکل صحیح ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے, آخر وہ بھی دشمن ہے, آخر وہ بھی ایک بڑا ملک ہے, آخر انہوں نے بھی دفاعی صلاحیت اپنی بنائی ہوئی ہے, آخر ان کی بھی جنگی تیاری ہوتی ہے. تو آج کل تو جس کے پاس بھی ہتھیار ہیں اس کا میزائل پھینکا جا سکتا ہے, وہ اپنا میزائل تو پھینک سکتا ہے. تو ٹھیک ہے, یہ سب بھارت نے کیا, لیکن کیا اس کے نتیجے میں پاکستان نے فوراً اسی رات 6 طیارے بھارت کے نہیں گرائے تھے؟ تو اگر گرائے تھے تو پھر پاکستان کو بھی تو کریڈٹ دیں نا ڈاکٹر صاحب, پاکستان کو بھی کریڈٹ دیں تھوڑا سا کہ پاکستان نے کی ایئر فورس نے بھی کمال کیا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ نے ان پہ جو ان کے ایئر بیسز پہ اٹیک کیا ہے, وہ ایئر بیسز پر اٹیک جو ہے وہ آپ کا اتنا مؤثر نہیں تھا, ان کا زیادہ مؤثر تھا.
چلیے اگر ان کا زیادہ مؤثر تھا تو پاکستان کا کتنا نقصان ہوا ہے بتا دیجئے. رن وے پہ گڑے پڑنا ایک الگ بات ہے، لیکن ایک بلاری پہ شاید ایک طیارہ پاکستان کا ڈیمیج ہوا ہوا ہے پارشلی. لیکن بتائیں پھر کہ کتنے جو ہے وہ پاکستان کے طیارے گرائے گئے ہیں، کتنا نقصان انہوں نے پاکستان کا کیا ہے. آپ ایک نیو یارک ٹائم کے آرٹیکل کا کسی کا حوالہ دے رہے ہیں، لیکن آپ اکانومسٹ کا حوالہ کیوں نہیں دے رہے؟ اکانومسٹ جو ہے اس نے یہ کہا، اس نے کہا کہ انڈیاز ریسنٹ 4-day ملٹری شو ڈاؤن with Pakistan set several new precedents for military officials from outside the region. One of the most intriguing was Pakistan's use of advanced Chinese fighter jets and missiles. تو یہ اکانومسٹ تو پاکستان کے جو ایئر فورس ہے اور پاکستان کے فائٹر جیٹس ہیں ان کو برتری دلا رہا ہے. تو اس کو آپ کیوں نہیں کوٹ کر سکتے؟ یا کیا یہ دی اکانومسٹ کا یہ جو آرٹیکل ہے یہ کریڈیبل نہیں ہے؟ پھر آپ کرسٹین فیئر جو امریکہ کی ہیں تجزیہ کار ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ پاکستان کے بھارت نے کتنے طیارے گرائے ہیں، اور بھارت کہہ رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کے طیارے گرائے ہیں لیکن ہمارے پاس نمبر بھی ہے، ہم دیں گے نہیں نمبر، آپ کو بتائیں گے نہیں. تو انہوں نے سن کے کہا اٹس آل بکواس. بکواس کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا کہ پاکستان میں بھی لوگوں کو سمجھ آئے اور انڈیا میں بھی لوگوں کو نظر آئے. انہوں نے کہا اٹس آل بکواس، ایسا کوئی پاکستان کا نقصان بھارت نے نہیں کیا. تو موہت پیرزادہ صاحب ان کا بھی حوالہ، یعنی موہت پیرزادہ کو نیو یارک ٹائمز کا ایک آرٹیکل، خیر میں نے نہیں وہ پڑھا لیکن میں نے آج اخبار میں اس کی نیو یارک ٹائمز کی ایک خبر پڑھی ہے، وہ تو پاکستان کے حق میں تھی. میرے سامنے اخبارات پڑے ہوئے ہیں. ہاں، امریکی جریدے نے آپریشن بنیان المرصوص کو پاک فوج کی بڑی کامیابی قرار دے دیا. اور پھر وہ یہ نیو یارک ٹائمز کے حوالے سے یہ کہ پاکستان سیاسی اقتصادی سلامتی کے بحران میں گھرا ہوا تھا، آپریشن بنیان المرصوص میں بڑی فتح نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا. تو یہ ایک آرٹیکل تو یہ بھی ہے پھر نیو یارک ٹائمز کا. تو یہ جو ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب نے یہ ایک پورا بنایا ہے، اب ڈاکٹر صاحب کو نے یہ نہیں بتایا کہ کیا S-400 کو نقصان پہنچا یا نہیں پہنچا، اور انڈیا کے S-400 کو نقصان پہنچنا یہ بڑی بات ہے یا چھوٹی بات ہے. تو اور صفاتی سطح پر کس کا موقف مضبوط ہوا ہے؟ پاکستان کا موقف ہمیں لگتا ہے مضبوط ہوا، کیونکہ بھارت کو کہیں سے سپورٹ نہیں ملی، بھارت کے موقف کو کوئی حمایت نہیں ملی دنیا میں. وہ جو چاہ رہا تھا کہ پاکستان پر دہشت گردی کے حوالے سے انگلیاں اٹھیں، وہ تو نہیں اٹھیں. صفاتی طور پر بھارت کو نقصان ہوا. یہی سارے پوائنٹس ڈسکس ہو رہے ہیں انڈیا میں. اور صفاتی سطح پر بھارت جو ہے وہ امریکہ کا وہ موقف کیوں نہیں حاصل کر سکا جو جو بھارت چاہتا تھا. مثلا ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہ کہہ دیا کہ میں ان دونوں کا مسئلہ حل کرانا چاہتا ہوں، ان دونوں کے بیچ جو مسئلے ہیں میں حل کرانا چاہتا ہوں. سنیے ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا ہے. A very immediate and a very big problem is, I'm so proud of what we were able to do with India and with Pakistan. Well, it's a potential problem like that we have here. I'll get it solved, and one way or the other I'll get it solved. It's either going to be done nicely or it's going to be done violently. And I 99.9% want to do it nicely if we can. لیکن موہت پیرزادہ صاحب جو ہیں وہ ایک آرٹیکل کو بنیاد بنا کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہمیں کہانی کچھ اور بتائی جا رہی ہے، اصل میں کہانی کچھ اور ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اٹ واز اے ہیوج کرائسس فار پاکستان، بٹ وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ نے پاکستان کو بیل آؤٹ کیا. تو یہ وہ موقف ہے جو انڈیا کا موقف ہے. میں حیران ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک یک طرفہ سی کہانی سنائی ہے. بہرحال ہمارے دوست اجمل جامی نے ان کے لیے شعر لکھا ٹویٹر پہ. انہوں نے لکھا کہ تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے. تو بہرحال ایک دعویٰ شہباز گل صاحب نے بھی 2 دن پہلے کیا تھا. شہباز گل صاحب نے کیا تھا کہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ انڈیا پاکستان پر اسٹرائک کرے گا، اور وہ کہتے ہیں کہ جے شنکر کے بیان کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ جے شنکر نے پاکستان کو بتا بھی دیا تھا کہ ہم ہٹ کریں گے. وہ تو پاکستان کو پتہ ہی تھا کہ ہٹ کریں گے، اور پاکستان کے پاس یہ رپورٹ بھی تھی کہ وہ ہٹ کریں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان کو کہہ بھی دیا تھا کہ ہم دہشت گردوں کو ماریں گے. تو یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ پاکستان اس کا جواب نہیں دے گا، یہ انڈرسٹینڈنگ تھی. اب اس کی بنیاد پر شہباز گل صاحب رانا ثناء اللہ کے ایک بیان کو بنیاد بنا رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ نہیں دیکھیں انہوں نے حملہ کیا، ہم نے ان کے جہاز گرا دیا، برابر ہوگی بات، اب ہم نہیں کریں گے. لیکن اسی دن DGI-SPR نے اور اسحاق ڈار نے رات کو جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہر صورت جواب دیں گے، ہم نے جواب دینا ہے. تو رانا ثناء اللہ کے بیان کو پک کر لیا گیا، لیکن اسحاق ڈار کے بیان کو کیوں نہیں کیا گیا، DGI-SPR کے بیان کو کیوں نہیں کیا گیا؟
میں اس بات سے بھی اتفاق نہیں کرتا، بصد احترام، بہت احترام شہباز گل کے لیے، لیکن میں اس بات سے بھی اتفاق نہیں کرتا کہ پاکستان نے جواب نہیں دینا تھا۔ میں کنونسڈ تھا کہ، اور ہماری روز رات کو بیٹھک ہوتی ہے، سارے دوست احباب ہم بیٹھ کے اس پہ گفتگو کرتے تھے، میں کنونس تھا کہ پاکستان نے جواب دینا ہے، مجھے تو ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں تھا۔ اور ہم بلکہ تھوڑی چھوٹی تنقید بھی کر رہے تھے کہ پاکستان اتنا ڈیلے کیوں کر رہا ہے، جواب کیوں نہیں دے رہا، لیکن روز ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ ہم جواب دیں گے، اپنے وقت کے حساب سے دیں گے، اور ایسا دیں گے کہ دنیا کو نظر آئے گا۔ پھر وہ بہانہ تو یہ بن گیا، ظاہر ہے کہ انڈیا نے پاکستان کے بیسس کو اٹیک کرنا شروع کر دیا، تو پھر پاکستان نے فوراً ہی جواب دینا شروع کر دیا۔ تو اس جنگ میں ایسا تو نہیں ہونا تھا کہ آپ نے بھارت کے کئی شہر کے شہر اڑا دینے تھے، تباہ کر دینے تھے اور صفحہ ہستی سے مٹا دینے تھے، یا آپ نے کوئی ایٹمی حملے کر دینے تھے، یہ تو ہونا ہی نہیں تھا۔ تو اس جنگ میں اتنے ہی مارجن کے ساتھ آپ کی فتح اور شکست ہوتی ہے۔ اگر اتنی ہی یہ بھارت کی فتح ہوتی تو بھارت تو مودی آج اتنے دباؤ میں کیوں ہوتا، اور کیوں وزاتیں دیتا پھر رہا ہوتا، اور کیوں لوگ انڈیا میں بیٹھ کر اس سے سٹیپ ڈاؤن کرنے کا مطالبہ کر رہے ہوتے۔ تو مجھے یہ ڈاکٹر صاحب کا تجزیہ کوئی اتنا صحیح معلوم نہیں ہوتا، اور احترام کے ساتھ، میرے ڈاکٹر صاحب کا بڑا احترام ہے، اور شہباز گل سے بھی میں اتفاق نہیں کرتا اس معاملے میں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہاں، انڈیا نے پاکستان کو نقصان کیا، پاکستان نے بھارت کا نقصان کیا، اور سلائٹلی مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کو اس میں ایج رہا، پاکستان کو بڑھتری رہی، میرا اس میں یہ خیال ہے۔ اور اس کی بنیادی وجوہات جو ہیں وہ 3-4 وہی ہیں جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور میں نے ابھی بھی آپ کے ساتھ وہ ڈسکس کی ہیں۔ لیکن ان سب باتوں سے بے نیاز ہو کر مریم نواز، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کو ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے تعلقات بہتر ہو جائیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے پی ٹی آئی کے جو لوگ جیل میں ہیں ان پر سختیاں تیز کر دی ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ ذاتی بدلے بھی وہ لے رہی ہیں۔ مثلا سنم جاوید پر ان کو ذاتی طور پر غصہ ہے، ذاتی طور پر ان کی رنجش ہے، کیونکہ مریم کو بہت نشانہ بنایا سنم نے۔ تو ان کے شوہر عتیق الرحمان جو ہیں وہ انہوں نے ٹویٹ کی، انہوں نے کہا کہ یا ٹویٹ کیا یا بیان دیا، بہرحال انہوں نے کہا کہ کوٹ لکھپت جیل لاہور میں ایئر کولر لگا دیے گئے ہیں، سنم جس سیل میں ہے 8 عورتوں کے ساتھ اس میں ایئر کولر نہیں لگایا گیا، اور باقی عورتیں سنم سے شکایت کر رہی ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہمارے بیرک میں کولر نہیں لگنے دیا، ایئر کولر نہیں لگا۔ تو مریم کی دوڑ ایئر کولر تک، مریم نواز صاحبہ چھوٹے چھوٹے بدلے لے رہی ہیں۔ بھائی گرمی ہے پورے، اگر آپ نے جیل میں ایئر کولر لگایا ہے تو آپ پر تنقید کرنے والی، بادشاہوں کے مزاج ہوتے ہیں نا، ملکاؤں کے، رانیوں کے مزاج ہوتے ہیں، تو ان کا مزاج یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اس کو تو تن کے رکھو نا، یہ میرے خلاف بڑا بولتی ہے، اس کو ایئر کولر بھی نہیں دینا اس کی بیرک میں۔ اس وقت ٹیمپریچر 42-43 کو ٹچ کر رہا ہے، دوپہر میں اسلام آباد میں بھی شدید گرمی ہے، لاہور میں بھی، لیکن مریم صاحبہ ایئر کولر بھی دینے کی روادار ان کو نہیں ہے۔ تو یہ ہے چھوٹا دل، چھوٹا دل ہوتا ہے نا، چھوٹے دل کا مظاہرہ کرنا ہے، تو یہ بہت چھوٹے دل کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے۔ چلیے باقی باتیں بعد میں ہوتی ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔